کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے شہر لندن میں ایک برج کی تعمیر کے منصوبے پر $60 ملین خرچ کیے گئے، حالانکہ اس برج کی تعمیر آج تک شروع نہیں ہو سکی اور نہ ہی شاید کبھی ہو سکے گی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نارتھ کوریا کے ٹاور آف دا ٹون اور برطانیہ کے گارڈن برج جیسے 5 ایسے میگا پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جن کو کروڑوں ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود آج تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ نمبر 1، چینجیونگ انٹرنیشنل پروجیکٹس، چائنا۔ پچھلے کچھ عرصے میں چین نے دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ترقی کی ہے اور بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر پروجیکٹس مکمل کیے ہیں جن سے چین کی اکانومی سے بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگرچہ ترقی کے لحاظ سے چین دوسرے ممالک کے لیے ایک مثال ہے، لیکن چین جیسے بڑے ملک کو بھی ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ اس کے بڑے بڑے ڈیولپ کیے جانے والے شہر آہستہ آہستہ خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ انہی شہروں میں سے ایک ہے چینجیونگ سٹی پروجیکٹس۔ اس پروجیکٹ کے مقصد تمام سہولیات سے بھرپور ایک مغربی طرز کا شہر بنانا تھا جس میں بڑے بڑے شاپنگ مالز، اونچی اونچی بلڈنگز، پارکس اور ریزیڈنٹلی یونٹس شامل تھے۔ اس پروجیکٹ پر $3 ارب خرچ ہو چکے تھے، لیکن 2014 میں اچانک اس کی کنسٹرکشن کو روک دیا گیا، جس کی وجہ اس پروجیکٹ کو تعمیر کرنے والی کمپنی کا کرپشن میں ملوث ہونا بتائی جاتی ہے۔ اس وقت یہ شہر مکمل طور پر خالی ہے۔ عمارتیں اور شاپنگ مالز اگرچہ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں صرف جانور موجود ہیں، کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس طرح یہ ایک ایسا نامکمل پروجیکٹ ہے جس کے مکمل ہونے کا کسی کو علم نہیں ہے۔ نمبر 2، شارک کراسنگ دوحہ۔ 2010 میں فیفا کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا کہ ورلڈ کپ 2022 کا انعقاد قطر میں کیا جائے گا۔ یہ نیوز قطر کے لیے ایک بہت بریک تھرو تھی، چنانچہ اس ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے حکومت نے کئی بڑے پروجیکٹس کا اعلان کیا۔ ان میں سے ایک پروجیکٹ دوحہ شارک کراسنگ۔ 2013 میں اس پروجیکٹ کو شروع کیا جانا تھا اور پلان یہ تھا کہ 12 کلومیٹر ایک کراسنگ بنائی جائے گی جو بریجز پر مشتمل ہوگی۔ یہ 3 بریجز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں گے۔ پانی کے نیچے بنائی گئی ایک ٹنل سے یہ پروجیکٹ شہر کا 2 مرکزی حصوں ویسٹ کے فائنینشل ڈسٹرکٹ ایریا اور کلچرل سٹی کو حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کنیکٹ کرے گا۔ یہ ایک بڑا زبردست پروجیکٹ تھا، لیکن کنسٹرکشن کے اسٹارٹ کے 2 سال تک ہی جاری رہا کیونکہ آئل کی گرتی پرائسز، اسکلڈ لیبر کی کمی کے باعث اس پر کام روک دیا گیا۔ 2021 میں حکومت نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے پیش نظر دوبارہ اس پر کام شروع کرنے کا اعلان کیا، لیکن اگر اس پروجیکٹ پر فوراً کام شروع کر بھی دیا جائے تو پھر بھی مکمل ہونے کے لیے کم سے کم 6 سال کا عرصہ لگے گا۔ نمبر 3، گارڈن برج لندن۔ یہ برج لندن کے مشہور دریائے تیمز پر بنا جانا تھا اور ابتدائی ڈیزائن کے مطابق 366 میٹر لمبا تھا۔ اس برج کی خاص بات یہ تھی کہ پودے، درخت، پارک اور پھول گرو کیے جانے تھے جس سے دریا میں یہ ایک تیرتے ہوئے باغ کی طرح نظر آتا۔ یہ ایک بڑا زبردست پلان تھا جو کامیاب ہونے کی صورت میں سالانہ 50 لاکھ ٹورسٹس کو اٹریکٹ کرتا۔ برج پر ابتدائی لاگت $85 ملین آنی تھی۔ سال 2015 میں اس برج کو بنانے والی کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ اس کی کاسٹ $85 ملین نہیں بلکہ $260 ملین ہوگی۔ چنانچہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اضافی اخراجات پبلک فنڈز سے حاصل کیے جائیں گے۔ جیسے ہی یہ بات برطانوی میڈیا میں پہنچی تو پورے شہر میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ دباؤ کے پیش نظر حکومت نے یہ خیال ترک کر دیا۔ حالانکہ پروجیکٹ سائن آؤٹ کے بعد $60 ملین کنسٹرکشن کمپنی کو ادا بھی کر دیے گئے تھے، اور اگر اضافی اخراجات کے لیے پیسے اکٹھے کیے جاتے تو اس میں کم سے کم 6 سال کا عرصہ لگ جانا تھا، جس سے مزید کروڑوں ڈالرز کا لاس ہونا تھا۔ اس لیے اس پروجیکٹ کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا اور اس طرح $60 ملین مکمل طور پر ضائع ہو گئے۔ نمبر 4، ریونگ ہوٹل، نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا کے شہر ریونگ میں اس خوبصورت ہوٹل کی تعمیر 1987 میں روسیا کی مالی مدد کے نتیجے میں شروع کی گئی اور پلان یہ تھا کہ 1992 میں اس ہوٹل کے افتتاح کیا جائے گا۔ یہ 105 منزلہ ہوٹل 330 میٹر اونچا تھا اور پیرامائڈ شیپ میں تھا، جو اپنی تعمیر کے وقت دنیا کے چند بڑے بڑے ہوٹلز میں سے ایک تھا۔ لیکن روسیا کے کولیپس کے بعد یہ نارتھ کوریا کی خراب معاشی حالت کے پیش نظر 1992 میں اس کی مزید کنسٹرکشن روک دی گئی اور یہ 330 میٹر اونچا ایک عالیشان مگر بدقسمت ہوٹل آج تک نامکمل اور خالی ہے۔ اس ہوٹل کو دا ہوٹل آف دا دوم بھی کہا جاتا
گیا ہے۔ اپریل 2008 میں اس کی تعمیر دوبارہ شروع کی گئی، لیکن کچھ انجینئرنگ چیلنجز کی وجہ سے دوبارہ اس پر کام روک دیا گیا۔ 2017 میں دوبارہ اس پر کام شروع کیا گیا، اگرچہ اب تک ملینز آف ڈالرز ہوٹل پر لگائے جا چکے ہیں، لیکن آج تک یہ ہوٹل نامکمل ہے اور شاید کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کب مکمل ہوگا۔ نمبر 5، کریک ٹاور دبئی۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، جو 2004 میں دبئی میں بنائی گئی تھی۔ اس کی اونچائی 830 میٹر ہے اور اسے بنانے کے بعد دبئی کو سب سے اونچی عمارت بنانے کا اعزاز ملا تھا، لیکن اگست 2011 میں سعودی عرب نے دا کنگڈم ٹاور بنانے کا اعلان کیا، جس کی اونچائی 1000 میٹر یعنی برج خلیفہ سے بھی اونچی ہو۔ یعنی کنگڈم ٹاور کی تعمیر کے بعد دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کا اعزاز سعودی عرب کے نام ہو جانا ہے۔ ابھی کنگڈم ٹاور کی تعمیر جاری تھی کہ فروری 2016 میں دبئی حکومت نے کری ایریا میں ایک نیا ٹاور بنانے کا اعلان کیا، جس کی اونچائی 1300 میٹر یعنی برج خلیفہ اور دا کنگڈم ٹاور سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس ٹاور کو دبئی کریک ٹاور کا نام دیا گیا۔ 2016 میں ہی اس منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا تھا اور پلان کے مطابق اس ٹاور کو 2020 میں دبئی ایکسپو ایونٹ کے دوران اوپن کرنا تھا، لیکن سال 2018 کے آخر میں ٹاور کی کنسٹرکشن کو گرتی ہوئی آئل پرائسز کی وجہ سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک کنسٹرکشن دوبارہ شروع نہ ہو سکی، جس کی ایک اور بڑی وجہ کرونا وائرس 2019 بھی تھا۔ کئی ملین ڈالرز لگانے کے باوجود آج تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں کیا جا سکا۔ تو دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں کون سا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا یا نہیں؟ کون سی بلڈنگ سب سے پہلے تعمیر کی جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔